أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کریں گے آج خواب بھول جانے کے متعلق کہ اگر خواب بھول جانے پر اس کو معلوم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اکثر لوگ وہ اس چیز کا بہت زیادہ شکار ہیں کہ وہ تھوڑا سا خواب بیان کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ خواب بھول گئے ہیں، یا پھر ایسے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ رات کو خواب دیکھا ہے لیکن کوئی یاد نہیں ہے کیا دیکھا ہے، کیسے دیکھا ہے۔ تو اس حوالے سے مختلف جو اہل تعبیر ہیں، جو معبر حضرات ہیں، جن کے تجربات گزرے ہیں، علماء، فقہا اور اس علم کو سمجھنے والے، تو انہوں نے مختلف قسم کی اس کی نشانیاں جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ امام ابن سیرین آپ تو ایک عصا کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ اگر خواب دیکھنے والا بھول گیا ہے تو یہ معلوم اگر اس نے کرنا ہو تو پھر جس سے پوچھنا چاہے وہ اس سے معلوم کر سکتا ہے۔ وہ کہے کہ کسی عضو پر ہاتھ رکھو، تو جب ہاتھ عضو پر رکھے گا تو یہ ان کے تجربات سے ہے کہ انہوں نے تجربے کیے اور اس علم میں انہوں نے مہارت حاصل کی، اور اس علم میں بہت آگے تک انہوں نے جو ہے وہ مہارت حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو فوائد وغیرہ جو ہیں وہ حاصل بھی ہوئے۔ اور یہ جو خوابوں کی تعبیرات بتائی جاتی ہیں چینل کے اوپر، یہ ساری یقینی تعبیرات ہوتی ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ایک تعبیر جو ہے وہ اچھی ہو تو اس کے ساتھ بری جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اکثر طور پر جو خواب ہوتے ہیں وہ حالات کے مطابق جو ہوتے ہیں اس طرح بھی چلتے ہیں۔ یعنی ایک خواب کی تعبیر بری بھی ہو سکتی ہے اور اچھی بھی ہو سکتی ہے، دونوں طرح کی بھی تعبیریں ہو سکتی ہیں، اور وہ تعبیر حال کے مطابق ہوگی۔ یعنی اچھے حالات چل رہے ہیں تو پھر وہ جو ہے اچھی تعبیر گزرے گی، اور اگر برے حالات چل رہے ہیں تو پھر حالات کے مطابق گزرے گی۔ تو اگر بندہ جب خواب دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد اگر بھول جائے تو پھر جو ہے وہ اپنے مائنڈ کو کافی استعمال کرتا ہے کہ سوچے کہ میں نے کیا دیکھا، تو اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے اعضاء میں سے کسی عضو پر رکھے۔ اگر سر پر رکھے گا تو خواب میں کوئی گو وغیرہ کوئی اس نے چیز دیکھی ہوگی، اور اگر ناک پر رکھتا ہے تو اس نے کسی پہاڑ وغیرہ کو دیکھا ہوگا، اور اگر رخسار پر رکھتا ہے گال پر تو پھر اس نے کوئی سرسبز کھیت یا سرسبز جنگل دیکھے ہوں گے، اور اگر منہ پر رکھے کوئی چشمہ عمدہ پانی کا وہ دیکھا ہوگا، اور اس کے علاوہ اگر آنکھ پر رکھے تو کڑوے کا پانی کا چشمہ دیکھا ہوگا، یعنی پانی کڑوا ہوگا، اور کان پر رکھے تو کوئی غار دیکھی ہوگی، اگر داڑھی پر رکھتا ہے تو اس نے گھاس دیکھی ہوگی، اور اگر اس کے علاوہ پیٹ پر رکھتا ہے خواب میں تو پھر اس نے دریا دیکھا ہوگا خواب کے اندر، اور شرمگاہ پر اگر ہاتھ رکھے تو اس نے خواب کے اندر بے آباد زمین دیکھی ہوگی، اور اگر کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے تو اس نے کوئی چوبارہ یا اس کی مثل کوئی بلڈنگ جو ہے وہ دیکھی ہوگی، اور اس کے علاوہ بازو پر ہاتھ رکھے تو چھوٹی ٹہنیاں درخت کی دیکھی ہوگی، اس کے علاوہ میوہ دار درخت دیکھا ہوگا۔ انگلیوں کو جو ہے ان کو آپس میں ملائے اگر فوراً جو ہے سوچنے کے وقت، تو اس نے درخت کی کوئی چھوٹی ٹہنی یا کوئی میوہ دار درخت جو ہے اس سے میوہ توڑا وغیرہ ہوگا، اور اگر مقعد جس کو ہپ کہتے ہیں انگلش کے اندر، اس پر اگر ہاتھ رکھے تو پھر اس نے کوئی چونٹیاں وغیرہ دیکھی ہوں گی، اور اگر گھٹنے پر ہاتھ رکھے تو زمین کا کوئی ٹیلا دیکھا ہوگا، اور اگر پنڈلی پر رکھے تو پھر اس نے کوئی پھلدار درخت جو ہے بے پھلدار، یعنی اس پر جو کوئی پھل وغیرہ نہیں ہوگا، وہ کوئی درخت دیکھا ہوگا۔ تو یہ تجربہ ہے اہل تعبیر کا، جو ان کے تجربے میں چیز آئی انہوں نے اس چیز کو واضح کیا۔ تو یہ اکثر طور پر آپ اس کو آزما کر دیکھیں تو یہ اکثر طور پر جو ہے صادق بھی آتا ہے، یعنی سچا ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تجربہ اور ایک فارمولہ انہوں نے سامنے رکھا ہے، تو اس کے حوالے سے، اور اگر آخر میں آپ کو حل بھی بتا رہا ہوں کہ اگر ایسا ہاتھ رکھنے سے اگر آپ کہیں کہ نہیں وہ چیز نہیں آئی، تو پھر جہاں ہاتھ رکھیں، مثال کے طور پر اگر انگلیوں کے اوپر یا اس نے ہاتھ رکھا ہے کندھے کے اوپر، تو چوبارہ یا کوئی بلڈنگ
تو اب اس صورت میں ایسا کرے کہ اس چوبارے یا بلڈنگ کی، یا اس نے اگر داڑھی پر رکھا ہے تو گھاس، اب اگر جہاں پر ہاتھ رکھا ہے نا، تو اب اگر اس کو یہ ہے کہ خواب کے اندر یہ دیکھا نہیں ہے، تو پھر وہ خواب کے اندر اس کی تعبیر ضرور دیکھ لے، پھر اس کی تعبیر اس کے مطابق ہو جائے گی. یعنی اگر داڑھی پر ہاتھ رکھا ہے یا سر پر یا آنکھ پر رکھا ہے، تو پھر کڑوے پانی کا چشمہ جو ہے وہ تعبیر دیکھ لے، وہ اس کے مطابق جو ہے ہو جائے گی. تو یہ ایک انتہائی ایک نئی معلوماتی جو ایک معلومات تھی، نئی معلوماتی ویڈیو بھی ہے، کہ جو کافی لوگوں نے بھول جانے پر جو ہے وہ خواب کا اس کا اظہار بھی کیا. تو انشاءاللہ تعالی مزید آپ کو اس کے اندر یہ ایک فارمولہ کے طور پر آپ کو بتایا گیا ہے، مزید اس کے اندر کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ آئیں گی. تو اگر کوئی اس کے اندر کوئی آپ کو ڈاؤٹ وغیرہ ہو، کوئی پریشانی ہو، تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو آگاہ کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.